بھی چاہے وہ کامیابی یا ناکامی ہے ان کے لیے برابر تھا، زندہ رہنا اور مر جانا ان کے لیے برابر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم لوگ سبق سیکھو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اس بات سے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آفت ہے، آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے اور لوگوں کو جو ہے متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے. جیسے پہلے آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان میں جو بھی بربریت لاتا ہے وہ اس لیے لاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال ہے، اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت کو اللہ تبارک کرتا. آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ ہم لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا چھوٹا سا حصہ چکھاتے ہیں. یعنی کہ پورا عذاب نہیں دیتے، وہ تو آخرت رکھی ہے عذاب کے لیے. یہ کیوں دیتے ہیں؟ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، شاید کہ تم سدھر جاؤ، شاید کہ تم واپس لوٹ آؤ. اگر تم آگے بڑھ گئے ہو، خدا کو بھول گئے ہو، دنیا میں یہ سمجھ لیا کہ زندگی ہے اور موت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں موت طاری کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو آسمان کو سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. اس بات کو تم سمجھو تاکہ اس کے بارے میں تم سوچ سکو. اور اس کے بعد کیا ہو؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم اس بارے میں سوچو کہ یہ زندگی دائمی نہیں ہے، یہ دنیا کی جو ہم نے دولت قائم کر رکھی ہے دائمی نہیں ہے. اگر ہم نے بلڈنگ کو آسمان بنا رکھا ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ پھر اس کو سنبھلنے کا تو دور، انسان کی خود کی ذات کی حفاظت کا موقع نہیں ملتا ہے. پھر چل جائے آپ اپنی دولت کو کیسے بچانے کا موقع ملو گے. اور یہ آسمانی اور زمینی بلائیں جو ہے انسان کو زیادہ تر اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے لیے دیتا ہے، نہ کہ انتقام لینے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز بنائی ہے، وہ آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں انتقام لیا ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خیال بھی نہیں کہ دنیا میں انسانوں کے عمل کے بدلے میں ان کو سزا دے دوں. اگر کوئی عذاب آتا ہے وہ وقتی عذاب ہوتا ہے، اگر کوئی بلا آتی ہے وہ وقتی بلا آتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ گاروں پہ آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سب سے بہترین خلافت کا دور رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس دور میں قحط سالی انتہا کی ہوگی، لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، کھانے کو نہیں ملا، چلتے چلتے نڈھال ہو کے گرنے اور مرنے لگی. بہت ساری موتیں اس طریقے سے وارد ہو گئی. پھر ایک مصیبت نہیں، اس کے بعد دوسری مصیبت یہ آ گئی کہ قحط سالی کے بعد جو ہے وبا پھیل گئی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کووڈ کا وقت آیا، اس طریقے سے وبا پھیلی. علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسان اس کے زد میں آتے آتے موتیں ہونے لگی. اس طریقے سے پہلے عذابات ایسے ہی آیا کرتے تھے، بلکہ ہر دور میں آیا. تجزیہ نگاروں نے کہا کہ ہر صدی کے بعد ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک وبا آتی ہے. تو عربی میں اس وبا کو طاعون کہتے تھے. جیسے ہم نے یہاں آج کل تو سائنسدان نام دیتے ہیں، کووڈ کہا یا دوسری کہا یا دوسرا جو بھی نام دیا. اس دور میں ایک ہی وبا تھی. اگر وبا کی وجہ سے جانور یا انسانوں کی موتیں ہوتی تھی، اس بیماری کو طاعون کہتے تھے. ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے یا ماحول کے ذریعے سے وہ جو ہے انسانوں کے اندر جو ہے داخل ہوتی تھی اور انسانوں کا انتقال ہوتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ قحط کا دور آیا، یہ وبا کا دور آیا، اور بہت سارے نیک بہترین، میں نے کہا خلافت کا بہترین دور تھا. جب اس میں یہ موتیں ہوئی اور نیک لوگوں کی موتیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب صرف گنہگاروں پہ نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ آتی ہے اور سب کے لیے آتی ہے، تاکہ سب لوگ اس سے سبق سیکھیں. لعلہم یرجعون. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے تاکہ تم اپنا مقصد میں جو ہے دھیان دو اور تو اپنے مقصد کی طرف لوٹو کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. بہت ساری قومیں جو ہے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمریں دی کہ وہ اپنی موت ہی بھول گئے. ان کے لیے موت ایک عجیب واقعہ ہو جاتا تھا. ہزار ہزار سال ان کی زندگی ہے. قوم عاد، قوم سمود، جس کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بھی ایسی دی تھی، 9 سال، 1,000 سال ان کی عمر ہوتی تھی. تو ان کے یہاں موتیں نایاب ہوتی تھی. کسی کی یہاں موت ہوتی تھی، لوگ دیکھنے جاتے تھے کہ موت کیسے آ گئی، اور خود کا ان کا خیال ایسا آ جاتا تھا کہ ہمیں تو موت ہی نہیں آنی ہے، ہمیں تو اتنے لمبے ہو گئے، ہماری عمریں اتنی ہو گئی، ہمارے یہاں تو مرتا ہی نہیں ہے. تو ان کا وہم، ان کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پھر عذاب بھیج کے دکھاتا تھا کہ انسان مرنے میں
وقت نہیں لگتا ہے انسان کو، اور تم اس بات کو بولو نہیں کہ تمہیں اپنے رب کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ جو ہے خطرناک اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے، ایک عذاب ہے، اور شدید عذاب ہے۔ کیسا عذاب؟ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔